العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وتزويج العبد والأمة بغير إذن مولاهما موقوف، فإن أجاز المولى جاز وإن رده بطل. وكذلك لو زوج رجل امرأة بغير رضاها أو رجلا بغير رضاه. وهذا عندنا فإن كل عقد صدر من الفضولي وله مجيز إن عقد موقوفا على الإجازة. وقال الشافعي رحمه الله تعالى تصرفات الفضولي كلها باطلة لأن العقد وزع لحكمه والفضولي لا يقدر على إثبات الحكم فتلغو. ولنا أن ركن التصرف صدر من أهله مضافا إلى محله ولا ضرر في انعقاده فينعقد موقوفا حتى إذا رأى المصلحة فيه ينفذه وقد يتراخى حكم العقد. یہاں سے صاحب کتاب ایک مخصوص مسئلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. گرچہ اس زمانے میں غلام اور باندی کا وجود نہیں ہے، لیکن چونکہ ان پر بہت سے مسائل منحصر ہوتے ہیں اور جس زمانے میں کتاب لکھی گئی ہے اس زمانے میں ان لوگوں کا وجود تھا. پہلے عبارت کا ترجمہ دیکھیے. اور غلام اور باندی کا شادی کر لینا اپنے اپنے مولا کی اجازت کے بغیر موقوف رہے گا. پس اگر مولا نے نافذ کر دیا جازا تو جائز ہے، وَإِنْ رَدَّهُ اور اگر اس کو رد کر دیا بطلا تو باطل ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر شادی کر لیا کسی مرد نے کسی عورت سے بغیر اس کی رضامندی کے، یا کسی عورت نے کسی مرد سے بغیر مرد کی رضامندی کے، تو بھی جائز ہوگا، اجازت پر موقوف رہے گا. یہ ہمارے نزدیک ہے کیونکہ ہر عقد فضولی سے صادر ہوا ہے. وَلَهُ مُجِيزٌ اور اس کو اجازت دینے والا قبول کرنے والا ہے. ان عقد موقوفا علی الاجازت موقوف ہو کر منعقد ہوگا اجازت پر. صورت مسئلہ یہ ہے، پہلے ایک بات یہاں سمجھ لیجیے. پیچھے پڑھا تھا کہ اگر آزاد باقرہ بالغہ لڑکی اپنی شادی کر لے تو جائز ہے، بالغ عاقل لڑکا اپنی شادی کر لے تو جائز ہے. یہ چونکہ شریعت کے مکلف ہیں. یہاں باندی اور غلام اگر بالغ ہیں تو بھی ان کے لیے مسئلہ ہے. نابالغ ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو مسئلہ تو ہے ہی ہے. بالغ ہیں تو بھی مسئلہ ہے. اگر ان دونوں نے مولا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا ہے تو یہ نکاح صحیح تو ہوگا لیکن موقوف رہے گا. اگر مولا اجازت دے دیتا ہے تو نکاح جائز اور صحیح رہے گا، اور اگر مولا رد کر دیتا ہے تو یہ نکاح ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ دونوں فی الحال مال ہیں. غلام کا نکاح کر لینا مولا کی اجازت کے بغیر مولا کی ملکیت میں نقصان ہو رہا ہے. نقصان یہ ہے کہ مہر کے لیے اس کو بیچا جائے گا. مہر تو دینا پڑے گا بیوی کا، اس کے پاس پیسے ہیں نہیں تو اس کو بیچا جائے گا. مولا کی ملکیت میں نقص واقع ہوگا، کمی واقع ہوگی. اس لیے مولا کی اجازت پر موقوف رہے گا. باندی کا مسئلہ بھی یہی ہے. اگر باندی کے نکاح کو جائز قرار دے دیا جائے
تو مولا کی ملکیت میں نقصان ہے، اس لیے کہ جب اس کا نکاح ہو گیا اب مولا اس سے وطی نہیں کر سکتا ہے، گرچہ خدمت لے سکتا ہے۔ تو یہ مولا کی ملکیت میں ایک طرح کی کمی ہو رہی ہے، اس لیے اجازت پر موقوف رکھا ہے۔ اگر مولا چاہتا ہے ٹھیک ہے میری ملکیت میں نقصان ہو رہا ہے تو اس کو جائز قرار دیا جائے گا۔ یہ مسلک ہے احناف کا۔ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ صحیح ہونے کی یہ ہے کہ ہر عقد چاہے وہ بادی کا ہو، دوسرا مسئلہ وہ بھی بیان کیا ہے، کسی آدمی نے کسی عورت سے شادی کر لیا ہے تو ایک طرف تو ایجاب ہو چکا ہے، عورت کی اجازت پر موقوف رہے گا، وہ آزاد عورت اگر اجازت دے دیتی ہے نکاح ہو جائے گا۔ ایسے ہی کسی عورت نے کسی مرد سے شادی کر لیا، عورت تو راضی ہے، مرد اگر راضی ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں نکاح صحیح ہو جائے گا۔ صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ ہر عقد فضولی سے صادر ہوا ہے اور اس عقد کو نافذ کرنے والا بھی جائز کرنے والا بھی ہے تو یہ عقد اجازت پر موقوف رہے گا۔ یہ جو عقد ہوا ہے بادی کا اور غلام کا یا مرد کا اور عورت کا، یہاں فضولی ہے ایک طرف سے اور ایک طرف سے اصل ہے، تو یہ ایجاب اور قبول ہوا تو اجازت پر موقوف رہے گا۔ اگر اجازت مل گئی ہے مرد کی طرف سے یا عورت کی طرف سے تو یہ نکاح نافذ ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فضولی کے تمام تصرفات باطل ہیں، اس لیے کہ عقد نکاح وضع کیا گیا ہے اپنے حکم کے لیے، اور فضولی نہیں قدرت رکھتا ہے حکم کے ثابت کرنے پر، فتلغو اس لغو ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ ہے کہ یہ نکاح صحیح نہیں۔ دلیل لأن العقد، عقد نکاح کی جو وضع ہوئی ہے وہ ایک اس کا حکم فوراً صادر ہو، فوراً نکاح ہو جائے، ایجاب ہوا اور قبول ہو جائے، اور فضولی اس حکم کے ثابت کرنے پر قادر نہیں، ابھی فوراً نکاح کے نافذ کرنے پر قادر نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک عقد ہے اور عقد میں ایجاب و قبول ہونا چاہیے اصل لوگوں کا، اور اصل لوگوں کا ایجاب و قبول ہوا نہیں ہے، اس لیے یہ عقد صحیح نہیں ہوگا، اس کو لغو قرار دے دیا جائے گا۔ امام صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ صحیح ہے، جائز ہے۔ دلیل ان رکن التصرفی، تصرف کا رکن صدر من اہلہ مضافا الی محلہ، صادر ہوا ہے اس کے اہل سے منسوب کرتے ہوئے اس کے محل کی طرف۔ اہل جو ایجاب کرنے والا ہے وہ خود اس کا اہل ہے، شادی کے لائق ہے اور شریعت کے احکام کا مکلف ہے، اور جس کی طرف منسوب کیا جا رہا اس کا محل بھی ہے، اس کے لیے حلال بھی ہے۔ اس لیے جب اہل سے صادر ہوا ہے اور محل کی طرف، محل نکاح کی طرف منسوب ہوا ہے تو اس کے منعقد کرنے میں کوئی ضرر نہیں، نکاح منعقد ہو جائے گا۔ لیکن ینعقد موقوفا، یہ نکاح موقوف ہو کر منعقد رہے گا یہاں تک کہ جب اس میں مصلحت دیکھے گا کہ بھلائی ہے، بہتری ہے، یہ اجازت مل جا رہی ہے اور کف مل جا رہا، دونوں راضی ہیں، ینفذ، اس کو نافذ کر دے گا۔ اور جو آپ نے بات کہی ہے کہ عقد وضع کیا گیا ہے اس کے حکم کے ثابت کرنے کے لیے، امام صاحب اس کا جواب دیتے ہیں وقد یتراخی حکم العقد، کبھی کبھی عقد کا حکم مؤخر ہو جاتا ہے، عقد تو ہو گیا ہے لیکن اس کا حکم جو نافذ ہو رہا ہے وہ مؤخر ہو جاتا ہے۔ جیسے خرید و فروخت ہوئی خیار شرط کے ساتھ، 3 دن کا اختیار لیا، بے ہو گئی ہے لیکن حکم میں بے وہ 3 دن کے بعد مؤخر ہو رہا ہے۔ ایسے ہی عقد نکاح ہو جائے گا لیکن یہ پکا ہوگا ان کی اجازت کے دینے کے بعد۔
حاصل یہ ہے کہ اس طرح کا نکاح فضولی کا نکاح ہو جائے گا، لیکن ضروری ہے کہ یہ اجازت دینے والے پر موقوف رہے گا۔ ومن قال اشهدوا انی قد تزوجت فلانة فبلغها الخبر فاجازت فهو باطل، وان قال آخر اشهدوا انی زوجتها منه فبلغها الخبر فاجازت جاز، وكذلك ان كانت المرأة هي التي قالت جميع ذلك، وهذا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهم الله، وقال ابو يوسف رحمه الله تعالى اذا زوجت نفسها غائبا فبلغه فاجاز جاز۔ وحاصل هذا ان الواحد لا يصلح فضوليا من الجانبين او فضوليا من جانب واصيلا من جانب عندهما خلافا له۔ دوسرا مسئلہ، جس شخص نے کہا، عبارت دیکھو غور سے، من قال، جس نے کہا، اشہدو، تم لوگ گواہ رہو، انی قد تزوجت فلانتن، میں نے فلاں سے شادی کر لیا، فبلغها الخبر، اس فلانی کو خبر پہنچ گئی، اس نے اجازت دے دیا، فہو باطل، یہ باطل ہوگا۔ وَإِنْ قَالَ آخَرُ، اور اگر دوسرے نے کہا، اشہدو، تم گواہ رہو، میں نے اس عورت کی شادی کر دیا اس آدمی سے، اس لڑکے سے، فبلغها الخبر، تو خبر اس کو پہنچ گئی، فاجازت، تو اس نے، لڑکی نے اجازت دے دیا، جازا، تو جائز ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر وہ عورت ہی التی، وہی جملہ کہے، قالت جمیع ذالک، ان تمام صورتوں، یہ تو مرد کی طرف منسوب تھی، اگر عورت یہی جملہ کہتی ہے تو بھی اگر مرد اجازت دے دیتا ہے تو یہ نافذ ہو جائے گا نکاح، اور اگر منع کر دیتا ہے تو نکاح نافذ نہیں ہوگا۔ یہ مسلک ہے امام طرفین کا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اذا زوجت، جب شادی کیا اپنے آپ کی کسی غائب سے، فبلغہ، اس کو خبر پہنچی، فاجازا، اس نے اجازت دے دیا، تو جائز ہے۔ وحاصل ھذا، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک ہی آدمی لا یصلح فضولی من الجانبین، صلاحیت نہیں رکھتا ہے کہ دونوں طرف سے فضولی ہو، او فضولی من جانب، یا ایک طرف سے فضولی ہو اور اصیل ہو ایک طرف سے، عندہما، امام طرفین کے نزدیک، خلاف اللہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ مسئلہ سمجھیے کہ پہلا مسئلہ ہے، اشہدوا انی قد تزوجت فلانتن فبلغها الخبر، دو آدمی گواہ کی شکل میں موجود تھے، لڑکی کی خبر نہیں، لڑکی کو کچھ خبر نہیں، دو گواہوں کی موجودگی میں، مثال کے طور پر احمد صاحب نے یہ کہا کہ میں نے فلاں سے شادی کر لیا، دو گواہوں کی موجودگی میں، حسنہ سے میں نے شادی کر لیا، دو گواہوں کی موجودگی میں کہا، فبلغها الخبر، اس حسنہ کو خبر پہنچ گئی، اس نے اجازت دے دیا، تو یہ نکاح باطل ہے۔ یہاں آپ غور کریں گے، ایک ہی آدمی خود اصیل ہے لیکن دوسری طرف سے فضول ہے، ایجاد بھی یہ کر رہا ہے اور قبول بھی یہی کر رہا ہے، تو ایک ہی آدمی فضولی ہے ایک طرف سے اور اصیل ہے ایک طرف سے، لیکن چونکہ خود ہی ایجاد بھی کر رہا ہے اور اس مجلس میں کوئی دوسرا قبول کرنے والا نہیں ہے، فضولی ہے، اس لیے اس نکاح کو عدم جواز کہا جائے گا، یعنی نکاح کرنا صحیح نہیں ہوگا، باطل ہوگا۔ وجہ صرف اتنی ہے، یہاں ایک ہی آدمی اصیل تو ہے لیکن دوسری طرف سے فضول ہے، قبول کرنے کے لیے کوئی دوسرا آدمی چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ جو ہے وَإِنْ قَالَ آخَرُ والا، اس کا صورت مسئلہ ہے کہ ایک آدمی
دوسرا سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا کہ میں نے اس کا نکاح اس حسن آرا سے کر دیا۔ زید نے کہا کہ میں نے خالد کا نکاح حسن آرا سے کر دیا ہے، اب اس نے قبول کیا، اس نے ایجاب کر دیا ہے، قبول کر لیا ہے، اور اس کو خبر پہنچی تو اس نے اجازت دے دیا، تو اس نکاح کو جائز کہا گیا ہے۔ یہاں وجہ یہ ہے کہ اس مجلس میں ایجاب کرنے والا بھی موجود ہے اور قبول کر، گرچہ وہ بھی فضولی ہے، ایک طرف سے فضولی ہے، لیکن چونکہ قبول کے لیے مجلس میں دو لوگ ہیں، دو گواہوں کی موجودگی میں، ایک نکاح کرنے والا ہے جو لڑکی کی طرف سے فضولی ہے اور قبول کرنے والا یہ اصل ہے، لیکن چونکہ دو لوگ موجود ہیں اس لیے اس نکاح کو جائز قرار دیا گیا۔ آپ غور کریں گے، انی قد تزوجت فلانتن، میں نے فلاں سے شادی کر لیا، خبر پہنچی تو باطل، اس لیے کہ ایک ہی آدمی ہے، دوسرا قبول کرنے والا اس مجلس میں نہیں ہے۔ لڑکی کو خبر پہنچی، وہ نافذ کر دے تو بھی باطل ہے۔ دوسرے مسئلے کی صورت یہ ہے کہ ایک تو جو نکاح کرنے والا وہ ہے، دوسرا موجود ہے، منہو، وہ لڑکا وہاں موجود ہے۔ اب ایسی صورت میں اس کو خبر پہنچتی ہے تو اس نے نافذ کر دیا، جائز قرار دیا، نکاح جائز ہو جائے گا۔ اسی کو، یہ تو مرد کی بات تھی، اگر یہی جملہ عورت کہتی ہے کہ میں نے اپنا نکاح فلاں مرد سے کر لیا دو گواہوں کی موجودگی میں، اگر اکیلے ہے تو نکاح صحیح نہیں ہوگا، اور اگر کوئی دوسرا موجود ہے، اس نے کہا میں نے اس لڑکی کا نکاح اس سے کر دیا اور وہاں لڑکی موجود تھی، تو اسی صورت میں یہ نکاح صحیح ہو جائے گا۔ یہ مسلک ہے امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک کا۔ ان کے ہاں ایک آدمی دونوں طرف سے ایجاب و قبول نہیں، ایک مجلس میں ایک ہی آدمی ہو اگر تو نکاح صحیح نہیں ہوگا ایجاب و قبول کرنے والا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا زوجت نفسها غائبا، کہہ رہے ہیں کہ جب عورت اپنے آپ کی شادی کرا دے کسی غائب سے، فبلغہ، اس کو خبر پہنچ جائے، فاجازا، اس نے نافذ کر دیا، جائز قرار دے دیا تو جائز ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ بھائی آپ نے جو بات کہی ہے اس میں ایک فضولی کی شکل میں مجلس میں دوسرے آدمی کا قبول کرنا ضروری نہیں۔ کسی عورت نے دو گواہوں کے سامنے کسی غائب مرد سے نکاح کیا، دو گواہ موجود تھے، عورت نے دو گواہوں کی موجودگی میں کسی غائب مرد سے نکاح کیا، مجلس میں کوئی دوسرا قبول کرنے والا نہیں تھا، بعد میں اس مرد کو اس کی خبر پہنچی، اس نے نکاح کو قبول کر لیا تو نکاح ہو جائے گا۔ اس مسئلے میں عورت اپنی طرف سے اصیل ہے اور مرد کی طرف سے فضولی ہے، تو جیسے یہ نکاح ہو جاتا ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ نکاح بھی ہو جائے گا۔ پہلے دونوں کا وصول سنو۔ حاصل ہذا، اس کا حاصل یہ ہے کہ امام طرفین کے نزدیک ایک ہی آدمی دونوں جانب سے فضولی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یا یہ کہ ایک جانب سے فضولی ہو اور ایک جانب سے اصیل ہو۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں اختلاف کرتے ہیں۔ ان کا اختلاف آپ غور سنیے۔ امام ابو حنیفہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک ہی مجلس میں ایک طرف سے وکیل ہو اور دوسری طرف سے فضولی ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس مجلس میں دوسرا قبول کرنے والا ہے نہیں جو ضروری ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی آدمی دونوں طرف سے فضولی بن سکتا ہے، کیونکہ ان کے ہاں فضولی کی شکل میں
مجلس میں دوسرے آدمی کا قبول کرنا ضروری نہیں. دونوں میں اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہاں ہے کہ امام طرفین کے یہاں فضولی اگر ہے تو مجلس میں دوسرا قبول کرنے والا ایک آدمی دونوں طرف سے فضولی ہو، ایک طرف سے اصیل ہو، ایک طرف سے فضولی ہو، نہیں. لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایسا ہو سکتا ہے. آگے عبارت دیکھیں اور بات صاف کرتے ہیں. وَلَوْ جَرَى الْعَقْدُ بَيْنَ الْفُضُولِيَّيْنِ، اگر عقد جاری ہو دو فضولیوں کے درمیان یا ایک فضولی اور اصیل کے درمیان، جاز بالاجماع، تو بالاجماع بالاتفاق جائز ہے. عقد ہو رہا ہے، دونوں طرف سے فضولی ہے، نہ لڑکے کو خبر ہے نہ لڑکی کو خبر ہے، نکاح کر دیا، بعد میں دونوں نے جا کر کے خبر دیا ابھی آپ کا نکاح اس سے ہو گیا ہے، اجازت دے تو جائز ہے. ایک فضولی ہو اور ایک اصیل ہو، ایک طرف سے ایک آدمی فضولی ہے، دوسری طرف سے ایک آدمی اصیل ہے، نکاح ہو جائے گا، بالاتفاق جائز ہے. ہوا یقول لو کان مامورا من الجانبین ینفذ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر وہ دونوں طرف سے مامور ہوتا تو نکاح کو نافذ کر دیا جاتا. فاذا کان فضولیا، پس جب فضولی ہے یتوقف، موقوف رہے گا، وصار کالخلع والطلاق والاعتاق علی مال، اور ہو جائے گا خلا کی طرح اور طلاق کی طرح اور آزاد کرنے کی طرح مال کی شرط پر. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا خلاصہ سمجھیے. ایک ہی آدمی دونوں طرف سے فضولی ہو تو نکاح ہو جائے گا. وجہ ان کے ہاں مجلس میں قبول کرنے کے لیے دوسرے آدمی کا ہونا شرط نہیں. اس کی ایک دلیل دے رہے ہیں اور آگے چل کر کے دو تین مثالیں دے رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ایک آدمی ہے، دونوں طرف سے میاں اور بیوی، لڑکی اور لڑکے کی طرف سے دونوں نے نکاح کا حکم دے دیا اور دونوں نے اس کو وکیل بنا دیا. ایک ہی آدمی نے دونوں طرف سے ایجاب و قبول کر لیا تو ایسی صورت میں نکاح نافذ ہو جاتا ہے. اسی طرح دونوں طرف سے فضولی ہو یا ایک طرف سے فضولی ہو اور ایک طرف سے اصیل ہو، نکاح کر دیں تو نکاح ہو جائے گا لیکن اجازت پر موقوف رہے. جیسے خلا اور طلاق اور اعتاق. خلا کی شکل یہ ہے کہ شوہر نے کہا میں بیوی سے 500 درہم کے بدلے میں خلا کرتا ہوں. بیوی مجلس میں موجود نہیں تھی، بعد میں عورت نے قبول کر لیا، خلا صحیح ہو جائے گا. بات سمجھیے گا، شوہر ایک ہے، بیوی موجود نہیں. شوہر نے کہا میں اپنی بیوی سے 500 یا 5000 روپے کے بدلے میں خلا کرتا ہوں. بیوی مجلس میں موجود نہیں تھی، بعد میں بیوی کو خبر ملی، بیوی نے کہا الحمدللہ قبول کر لیا، خلا صحیح ہو جائے گا. ایسے ہی طلاق، شوہر نے کہا میں بیوی کو طلاق دیتا ہوں اس شرط پر کہ وہ مجھے 20,000 روپے دے دے. بیوی کو خبر پہنچی، مجلس میں تھی نہیں، اس نے کہا جان بچی لاکھوں پائے، 20,000 لے، میرا پیچھا چھوڑ. یا بادی کو یا غلام کو آزاد کیا اس شرط پر کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تو مجھے 20,000 روپیہ دے. وہ مجلس میں نہیں تھا، قبول کر لیا، آزاد ہو جائے گا. تو یہاں جب دونوں طرف سے فضولی ہیں، یا ایک طرف سے ایک اصیل ہے اور دوسری طرف سے وکیل ہے، دوسری طرف سے فضولی ہے، نکاح ہو جا رہا ہے. ان مثال میں آپ دیکھیں خلا میں، طلاق میں ایک ہی موجود ہے، دوسرے موجود نہیں ہے، خلا صحیح، طلاق صحیح، آزاد کرنا صحیح.
جب یہاں صحیح ہے تو ایک ہی آدمی کا مجلس میں ایجاب قبول کرنا بھی صحیح ہے. مجلس کے بعد خبر پہنچی موقوف رہے گا، اجازت دے دیا تو ہو جائے گا، نہیں تو باطل ہو جائے گا. تو موقوف کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں. دلیل سے امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کی رائے ان الموجود شطر العقد لانه شطر حالة الحضرة فكذا عند الغيبة وشطر العقد لا يتوقف على ما وراء المجلس كما في البيع. عبارت کہ عقد کا ایک ہی حصہ موجود ہے، شطر العقد. ان الموجود شطر العقد، موجود عقد کا ایک ہی حصہ ہے. لأنه شطر حالت الحضرت، اس لیے کہ موجودگی کی حالت میں بھی ایک ہی حصہ ہے. تو جب موجودگی کی حالت میں ایک ہی حصہ ہے تو غیبوبت کی حالت میں بھی ایک ہی حصہ ہے. اور عقد کا ایک حصہ موقوف نہیں ہوتا ہے مجلس کے مابعد پر، کما فی البیع، جیسا کہ بیع. ان کی دلیل سمجھیے تو تھوڑا سا کھوپڑی چاہیے. امام طرفین فرماتے ہیں کہ دونوں طرف سے ایک ہی فضولی ہو اگر، تو نکاح کے ایجاب و قبول میں سے ایک ہی حصہ ہے. دونوں طرف سے ایک ہی فضولی ہو تو نکاح کے ایجاب و قبول میں سے ایک ہی حصہ، دوسرا کوئی قبول کرنے والا ہے نہیں. اور ایک حصہ ہو یعنی صرف ایجاب ہو یا صرف قبول ہو تو مجلس ختم ہوتے ہی یہ عقد باطل ہو جاتا ہے، مجلس کے مابعد پر موقوف نہیں رہتا. کما فی البیع، جیسا کہ بیع. بات سمجھیے گا، بیع میں اگر صرف خریدنے والا ہے اور بیچنے والا موجود نہیں ہے، صرف بیچنے والا ہے خریدنے والا موجود نہیں ہے، میں نے بیچ دیا دوسرے نے خریدا نہیں، تو مجلس تک یہ بیچنا رہے گا اور مجلس کے مابعد یہ ختم. تو جیسے بیع میں صرف ایجاب کرنے والا ہے، بیع منعقد نہیں ہوتی ہے، مجلس تک ہی، مجلس کے بعد یہ معاملہ باطل ہو جاتا ہے، ایسے ہی اگر فضولی مجلس میں ایک ہی ہے، دوسرا قبول کرنے والا نہیں ہے، تو یہ معاملہ باطل ہو جائے گا. اسی کو کہہ رہے ہیں وہ شطر العقد لا يتوقف على ما وراء المجلس، کہ شطر عقد مجلس کے مابعد پر موقوف نہیں ہوتا ہے. اگلا مسئلہ بخلاف المامور من الجانبین، آپ نے جو مثال دیا ہے کہ اگر دو لوگوں کو حکم دیا گیا ہو، دو لوگوں کو حکم دیا گیا ہو، تو وہاں آپ نے کہا ہے منتقل. فرماتے ہیں وہاں تو بات اصل میں ایسی ہے، اس لیے کہ لأنه ينتقل كلامه الى العاقدين، اس کا کلام منتقل ہو رہا ہے عاقدین. یہ تو صرف تعبیر کرنے والا ہے، سفیر ہے، باقی اس کی بات منتقل ہو رہی ہے دوسری کی طرف. وما جرى بين الفضوليين، اور جو جاری ہوا ہے دو فضولیوں کے درمیان وہ عقد مکمل ہے. اس لیے کہ دو فضولی ہیں، جب دو فضولی ہیں تو ہم نے پیچھے کہا دو فضولی کی وجہ سے تو بھائی تام ہو جاتی ہے، ایجاب و قبول دونوں مجلس میں پائے جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے خلا، اختہ، خلا اور اس کی دونوں بہنیں یعنی طلاق اور عتاق. کیوں؟ لأنه تصرف یمین، اس لیے کہ یمین کا تصرف ہے اور شوہر کی جانب سے حتی یلزم، یہاں تک کہ لازم ہوگا، اس کے ذریعے سے پورا ہو جائے گا. سمجھیے، خلا اگر مرد کی جانب سے ہے تو اس خلا کو یمین کہا جائے گا، اور یمین ماورائے مجلس پر ختم نہیں ہوتی. شوہر نے گویا کہ یمین قسم کھا لیا، شرط لگا دیا کہ اگر تم مجھے 5,000 یا 50,000 دے گی تو میں تم سے خلا کرتا ہوں. یہ گویا کہ تصرف یمین، قسم کھا لیا ہے، شرط لگا دیا، اور شرط مجلس کے مابعد تک اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو ایسی صورت میں یہ لازم ہو جائے گا، فیتم بہ، پس اس کے ذریعے سے پورا ہو جائے گا، شوہر ہی کے حکم پر پورا ہو جائے گا، چونکہ قسم ایک آدمی سے ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہی عورت کی جانب سے ہو
خلا کی شکل یا طلاق کی شکل اگر عورت کی طرف سے ہے تو ایسی صورت میں یہاں اس کو یمین نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو بیع کا مرتبہ دیا جائے گا، بیع کا معاملہ دیا جائے گا، اور بیع کا مسئلہ اگر دونوں طرف سے ایک ہی طرف سے ہے تو وہ مجلس تک ہی رہتا ہے، مجلس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ حاصل یہ ہے کہ اگر ایک ہی آدمی فضولی ہے دونوں طرف سے تو ایسی صورت میں یہ مسئلہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ یہ مسلک ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ منعقد ہو جائے۔ طرفین کا الگ مسلک ہے کہ ایک آدمی فضولی نہیں، دونوں طرف سے ایجاب و قبول کر لے، فضولی نہیں ہوگا، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح ہوگا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.